اگر کوئی نیک دیندار آدمی بھی کوئی خبر پہنچائے تو اس کی خبر کی وجہ سے آپ تیسرے کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. فاسق تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی نیک آدمی بھی کسی آدمی تیسرے آدمی کے بارے میں خبر پہنچائے تو بھی آپ تیسرے آدمی کے بارے میں 100% یقین نہیں کر سکتے. نیک آدمی آپ کو بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے سے بتا رہا ہے، لیکن اس کا بھی تو امکان ہے کہ اس نیک آدمی کو بیچارے کو غلط فہمی ہو گئی ہو. اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ اس نیک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس نیک آدمی کو کسی فاسق اور کسی شریر نے چڑھا دیا ہو، پڑھا دیا ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ شریر آدمی جو ہیں وہ تو اچھا خاصے نیک آدمی کو چڑھا دیتے ہیں اور پڑھا دیتے ہیں، غصہ مشتعل کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کی بات پر بھی پورا اعتماد نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ جو خبر دے رہے تھے اس کے نتیجے میں ایک قوم کے اوپر مصیبت آ جاتی، بنو المصطلق کے اوپر مصیبت آ جاتی، اور محض ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے پوری قوم کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے خلاف جہاد کشی کر دی جائے، ان پر حملہ کر دیا جائے، یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بڑا اصول بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو نادانی میں مصیبت پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر کل کو جو کچھ تم نے کیا ہے اسی کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ. تو فاسق کی خبر تو ویسی قبول نہیں، لیکن اگر کوئی دیندار آدمی بھی کوئی ایک آدمی ایسی خبر دے کہ جس کے نتیجے میں کسی تیسرے کے خلاف کوئی ایکشن لینا پڑے، وہ بھی محض ایک آدمی کی خبر کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غلطی کے امکانات بہت ہوتے ہیں. اب اتنا بڑا اصول ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا اور بتایا. اب اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں، صبح سے شام تک ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں کسی نے کوئی افواہ ہمیں سنائی، ہم نے فوراً وہ افواہ میسج کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے سب آگے چلتی کر دی، اس نے اور آگے چلتی کر دی، اس نے اور آگے چلتی کر دی، یہاں تک کہ وہ افواہ پھیلتے پھیلتے ایک مصیبت بن جاتی ہے، اس کی جناب تردید کرنا بھی مشکل ہو